رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ میرے معزز سامعین، آج دنیا میں بدامنی، خوف، ہراس اور ایک دوسری سے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. آپس کی محبت حد ختم ہو گئی ہے تقریباً، الا ان لوگوں کے درمیان جو ایمان والے ہیں. اس پریشانی کی علاج کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. گاؤں والے، گھر والے، ملکوں والے، پوری دنیا اس تگ و دو میں لگی ہے. وہ دنیا، وہ لوگ جو خیر والے ہیں، کہ کس طرح اس کا حل نکالا جائے. اور اس کا حل وہ دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، دنیا کے قوانین میں تلاش کرتے ہیں کہ یہ قانون بنائیں، وہ قانون بنائیں، یہ علاج کریں، وہ علاج کریں. اس سے یہ خوف ختم ہو جائے گا، ہراس ختم ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے ہم علاج کر رہے ہیں، جو قوانین ہم بنا رہے ہیں، جو طریقے ہم اپنا رہے ہیں، اس سے امن کی بجائے اور اطمینان کی بجائے، سکون کی بجائے اور پریشانیاں بڑھتی ہیں اور مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیماری کی تشخیص اچھی نہیں کی ہے کہ بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کا زکام ہو یا اس کو کھانسی ہو، اس کو تم آکسیجن پر چڑھاؤ گے تو مر جائے گا. یہ تو اس کا علاج ہی غلط ہے. یا تم اس کو ملیریا ہے، اس کا اس کا ٹائیفائڈ ہے، تم ملیریا کی گولی اس کو دیتے ہیں تو اور بیمار ہو جائے گا. تشخیص غلط ہے. اسی طرح اس بدامنی کا تشخیص کیا ہے، اس بیماری کی وجہ کیا ہے. اس کائنات کو ہمارے رب نے بنایا ہے. اس نے یہی پوری کائنات اس کی کنٹرول میں ہے. وہ ہماری ایک ایک رگ کو، دل کی دھڑکن کو، وساوس کو، ذرات کو جو ہمارے اندر ہے یا مخلوقات کے اندر ہے، ایک ایک ذرے کے اس سے واقف ہے. چاہے وہ پہلے گزر چکے ہیں، چاہے آنے والے ہیں، بیک وقت سب کو دیکھتا ہے. وہ اس کو چیزوں کی بیماری بھی معلوم ہے اور علاج بھی معلوم ہے. بیماری کیا ہے؟ ہمارے یہ قریب زمانے میں علی میاں کا نام سنا ہوگا آپ نے،
حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی، جس کو لوگ علی میاں بھی کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سادہ آدمی تھا، اس کے پاس ایک ہیرا تھا اور وہ ہیرا اس سے گم ہو گیا۔ اور آپ نے پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا، ہم نے تو خود بھی دیکھا ہے، ہم جب بچپن میں چھوٹے تھے تو بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے، اس کے ایک کمرے کے ایک طرف گدھا، گائے، بھینس وغیرہ باندھے جاتے تھے اور ایک طرف لوگ سوتے تھے، اور جب کوئی آدمی چھٹی پیشاب کے لیے اٹھتا تھا تو وہیں کیا اس میں اس کو باڑ کہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، اسی میں وہ پیشاب بھی کرتا تھا۔ اس سے ایک دن وہاں ہیرا گر گیا اور وہاں گوبر تھی اور مٹی تھی، اس میں وہ چھوٹا سا ہیرا تھا، وہ گم ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہاں تو بڑی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، تو روڈ میں اس کو تلاش کرنے لگا۔ ایک آدمی کہا کہ بھائی تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ سے ہیرا گم ہو گیا ہے۔ وہ بھی اس سے مٹی چھاننے لگا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، ایک جمع فیر بن گئی۔ تو اس میں ایک ہوشیار تھا، اس نے پوچھا کہ بھائی تم سے وہ ہیرا کہاں گم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم سے یہ ہیرا تو گھر کے اندر وہ جو جانوروں کا باڑ ہے اس میں گم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر یہاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہتے تھے اس نے کہا کہ یہاں نسبتاً آسان ہے، کیونکہ یہاں روشنی ہے، روڈ صاف ہے، یہاں ہمیں مل سکتا ہے، وہاں بڑا مشکل ہے۔ تو ہم وہ پاگل ہیں کہ ہیرا کہاں گم ہو گیا ہے، امن کہاں ختم ہو چکا ہے، بدامنی کہاں سے آ چکی ہے، اس کو ہم جس چیز سے ہم بیمار ہو چکے ہیں اس میں ہم اس کو علاج ڈھونڈتے ہیں۔ جس چیز سے بیمار ہو چکے ہیں اسی میں علاج ڈھونڈتے ہیں، تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں۔ اب بیماری کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ امن تمہارے گھر کے اندر تم سے گم ہو گیا ہے، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے۔ اس فساد پھیلنے کی وجہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بیماری معلوم ہو گئی، علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو جو تم تکلیفیں دیکھتے ہو، مشکلات دیکھتے ہو، خوف و ہراس دیکھتے ہو، یہ تو اس بعض اعمال میں سے ہیں جس کو تم کو اس کا ذائقہ چکھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں چکھا دیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، کہ یہ لوگ کیا ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ اب لوٹیں گے کس طرف؟ کیسے کیا کریں گے ہم؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جس مقصد کے لیے ہم نے بنایا ہے اس مقصد پر آنا ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمام کائنات کی چیزیں ہم نے اس انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کے لیے بنائی ہے، چلائی ہے، اس کے لیے مسخر کی ہے۔ اب انسان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور اس بندگی میں خود اس کا فائدہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص شکر گزاری کرتا ہے وہ میرے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اس کی اپنی ترقی ہوگی، اس کی اپنی زندگی بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہم نے بندگی کے لیے پیدا کیے، اسی بندگی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اس بندگی کی سکھانے والے، سمجھانے والے، اسی پر چلانے والے وہ انبیاء علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لقد ارسلنا رسولنا، یقیناً ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ورسلنا معهم الکتاب، ان کے ساتھ ہم نے کتابوں کو بھیجا، والمیزان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ان کے ساتھ کلی احکام تھے، معجزات تھے، اور ان کو کیا دیا؟ کتابیں دیں. وانزلنا معهم الکتاب، ما فرمائے مجھے عطا ہو گیا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم یقین انبیاء علیہ السلام کو کلی دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، کلی احکامات کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی اور اس کے ساتھ میزان شریعت بھیجی. ٹول یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور قسط پر قائم رہیں. جب عدل قسط پر قائم رہیں گے، اس عدل قسط پر جا کر آدمی، یہ لوگ دنیا میں امن حاصل کریں گے، اطمینان حاصل کریں گے، سکون حاصل کریں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ وہ پلے، وہ صراط مستقیم ہے، جب اس پر چلیں گے تو سیدھا اپنے مقصد کو پالیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی کو پالیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمت، زوال نعمتوں کی، جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ان کو پالیں گے. یہ انبیاء علیہ السلام کس طرح لوگوں کو قسط پر قائم کرتے تھے. یہ جہاد تو بات کی بات ہے، اس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ اگر جو ٹھیک نہ ہو جائے پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے لوہا ہے. جس طرح ایک اسپتال ہے، جب وہاں تمام دوائیاں ناکام ہو جاتی ہیں، انجیکشن ناکام ہو جاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ یار یہ کینسر ہے، اس بغیر کاٹنے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے چری ہوتی ہے، یہ کیا وہ اسرے ہوتے ہیں. پھر ایک انگلی تو کٹ جاتی ہے، انسان بچ جاتا ہے. اس طرح کچھ انسان تو کام آ جاتے ہیں، انسانیت بچ جاتی ہے. تو وہ کس طرح لوگوں کو حق پر قائم کرتے تھے، قسط پر قائم کرتے تھے. اس کی پہلی جو بنیاد ہے وہ انسان کے جذب، ایمان کی بات، ایمان، ان کے عقائد کو درست کرتے تھے، وہ کہ اس کے عقائد، وہ جو انجن ہے یہ ٹھیک ہو جائے. اس کا پہلے چیز یہ ایمان، عقائد کو درست کرنا تھا اس کا، کہ ایک آدمی اس بات کو جان لے کہ میرا رب وہ ہے جس نے میرے لیے یہ کائنات پیدا کیا ہے. میرا رب وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے. تمام انسان، تمام مخلوقات، سمجھے نہ سمجھے، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محتاج ہے، کسی اور کی محتاج نہیں ہے. تمام طاقتوں کا مالک، قوتوں کا مالک، قدرتوں کا مالک وہی ہے، وہی عزیز و حکیم ہے. جب اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کا دل کی تھاریں اپنے رب کے ساتھ لگ جاتی ہیں. جب کیا ہے، اس کا دل درست ہوا، تندرست ہوا، اب یہ دل اپنے رب کے ساتھ سیدھا لگ گیا. جب رب کے ساتھ اس کا سیدھا دل سیدھا ہو گیا تو اضطراب ختم ہو گیا. اضطراب ختم ہو گیا. آپ نے دیکھتے ہیں کمپاس کی سوئی کو، کمپاس کی سوئی پر ایک مسالہ لگا ہوا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے اس پر. اس مسالے والی سوئی جب قطب شمالی کے ساتھ سیدھی ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹھہر جاتا ہے. اس طرح جب دل کی سوئی اپنے رب کے ساتھ سیدھی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اطمینان آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. جب یہ لنک، یہ تعلق درست ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اس کے اندر مہربانی پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح اگر ٹنکی کے اندر پاک پانی ہو تو تمہارے نل کے اندر پاک پانی آئے گا.
اگر وہاں خراب پانی ہو تو تمہارے دل میں خراب پانی آئے گا. اگر تمہارا دل دنیا کے ساتھ لگ گیا تو وہاں سے تم کو کیا وہ بری عادتیں آ جائیں گی. اگر اپنے رب کے ساتھ لگ گیا تو وہاں سے آپ کے اندر رحم آئے گا، عدل آئے گا، امانت آئے گا، آپ کے جذبات نیک بن جائیں گے. اس جذبات کی ٹھیک کرنے کی کیا ہے؟ یہ جذبات کی ٹھیک کرنے، اس کا نام اخلاق ہے، ایمانی صفات ہے. اس پر لوگوں کو لاتے تھے، پھر بتاتے تھے کہ ایمانی صفات کیا ہے، بتاتے تھے. قرآن مجید کو اٹھاؤ، یہ 3 چیزیں آپ کو قرآن مجید بتائے گا، حدیث بتائے گا. اول سے لے کر آخر تک دیکھو، یہ 3 چیزیں آپ کو ملیں گی. عقائد کی اصلاح، ایمان. دوسری چیز اخلاق کی اصلاح، جذبات کی اصلاح، جس کو اخلاق بھی کہتے ہیں، احسان بھی کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ بھی کہتے ہیں. اس کی ساری چیز اس سے پیدا ہو جاتی ہے. تیسری چیز، اب جذبات ٹھیک ہو گئے، اب اس جذبات کا استعمال کیسے کرو گے؟ وہ کیا کیا امور ہے جس کو اپنانا ہے، اور کون کون سی امور ہے جس باتیں ہیں جس کو چھوڑنا ہے، مامورات منہیات. اب قرآن مجید کو دیکھو، یعلم الکتاب یتلو علیہم آیاتہ، یہ عقائد بھی ہو گئے، اس میں آیات بھی آ گئی. ویزکیہم، یہ تزکیہ ہو گیا، اخلاق کی تزکیہ، دل کا تزکیہ. ویعلم الکتاب والحکمہ، یہ کیا ہو گئی؟ یہ حلال و حرام ہے، اور اس کا طریقہ کون سکھائے گا؟ حکمت سکھائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے معلوم کیا جائے. حدیث شریف کو آئے، مل ایمان پوچھا گیا، عقائد بتائے گئے. مل اسلام، کیا بتایا گیا؟ وہ جو اسلام کی ظاہری احکام ہیں وہ بتائے گئے. اور کہ مل احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی کرو، ایسی زندگی گزارو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. دل لگا ہوا ہے، نہیں لگا ہوا؟ اگر اتنا نہ ہو سکے تو اتنا ہو جائے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہو گئے؟ پھر بھی دل کا تمہارا اس کی طرف سیدھا ہو جائے گا. آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، آپ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، یہ ساری اس چیز اس دائرے پر کیا گم جاتی ہے اس پر. تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر جن لوگوں نے لبیک کہا، جنہوں نے کہا کہ ہم یہ قبول ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز اس کو خوف سے نکال دیا. جو ڈر گیا وہ مر گیا. اب دیکھتے ہیں جو آدمی کرونا میں اسپتال گیا وہ کہاں گیا؟ وہ قبر گیا. جو ڈر گیا وہ مر گیا. اس کے اندر خوف نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات رب کے ہاتھ میں ہے. احتیاط بھی کرے گا. وہ لوگوں کو خوف سے نکالے گا، وہ مومن ہوگا. یہ نہیں کہ خوف آئے گا، نہیں، خوف ہوگا، بیماری ہوگی، لیکن مومن کا کام یہ ہے، حکومتوں کا کام یہ ہے کہ کیا کریں؟ وہ خوف سے لوگوں کو نکالیں. جب آپ کی گھر کے اندر ایک بیٹا بیمار ہے، تم کہتے ہیں کہ بس تم مر رہے ہو. یہ کوئی باپ ہے؟ بتاؤ مجھے، یہ باپ ہے؟ یہ ماں ہے؟ ماں باپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تعزیت میں کیا ہوتا ہے؟ عیادت میں، عیادت یہ ہے کہ بھئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کرے گا، ٹھیک ہو جاؤ گی. کوئی ایسی بات نہیں، بیماریاں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ ہے عیادت. اگر کہیں کہ بس مجھے بہت اوف ہو، بس تم تو جانے لگے، اس کو کوئی عیادت کہے گا؟ عیادت کہے گا؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک بات پتہ چلا کہ ہاں کوئی خوف کی آواز آ گئی تو ننگے گھوڑے پر سوار ہو کر پوری یہ مکہ مکرمہ کا چکر لگایا، کہا کہ مت ڈرو، کچھ نہیں ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا
کہ آگے سمندر ہے، واقعی وہ تو نظر آ رہا تھا، آج کل تو وہی بیماریاں ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے سے فوج ہے، ان لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ کہا کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، مجھے راستہ دے گا۔ یہ نہیں کہ خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے، لیکن تمہارا کام خطروں کو بڑھانا نہیں ہے، خطروں کو، خوف کو نکالنا ہے۔ یہ ہے مومن۔ دیکھو اگر لوگوں کو خوف جب تم نکالو گے تو اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر دفاعی قوتیں پیدا ہو جائیں گی۔ انسان کے اللہ خود اندر خود دفاعی قوتیں موجود ہے، وہ بیماری کو کیا کرے گا؟ پھینکے گا۔ بہرحال وہ تو خیر درمیان میں بات آ گئی، تو میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی چیز آپ کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا۔ تو پہلے انبیاء علیہ السلام جب اس پر کام کرتے تھے تو اس کے پاس جو جڑ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو عروج دیتے تھے، اس کو مقام دیتے تھے، اس کو اٹھاتے تھے، اس امت کو اٹھاتے تھے۔ پھر نقصان کہاں سے آیا کہ پہلی چیز دل خراب ہو گئی، جو اندر کے جو پرزے تھے گاڑی کے وہ خراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَأَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ اس کے بعد کچھ ان کی خلف جناشین پیدا ہو گئے، کس کے؟ انبیاء علیہ السلام کی۔ انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ نماز کیا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کو ضائع کیا اس نے۔ جب خشوع کو ضائع کیا تو نماز کے اندر روح نکل گئی۔ دیکھو آج کل ہمارے اعمال کے اندر روح نہیں ہے، ساری ویڈیو والے اعمال ہے، جیسے ویڈیو میں کوئی نماز پڑھتا ہے، ساری ویڈیو والے عام ہے۔ کیا ویڈیو والے عام سے آپ کو مزہ آئے گا؟ نظروں کو مزہ آئے گا، لیکن کیا تم کو ذائقہ بھی آئے گا؟ نمائشی اعمال ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بعد دین نمائشی چیز بن جاتی تھی۔ ایک جہاں جہاں نمائش ہوتی تھی اس میں تو بڑی مزے میں رہتے تھے، جہاں جس کام میں نمائش نہیں ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اسی لیے وہ بعض دن پر عمل کرتے تھے اور بعض کو چھوڑتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے، میں نہیں کہتا کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ بعضی دین پر عمل ہوتا رہا، اور جو دین مفادات کا دین تھا، جو نمائشی دین تھا، اس پر تو وہ عمل کرتے تھے۔ جہاں نمائش نہیں ہوتی تھی گویا اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ آج کل جب تک دیگوں سے فوٹو نہ نکالا جائے کہ میں نے اتنے دیگ پکائے ہیں، اس وقت اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرا صدقہ قبول نہیں ہوا ہے۔ جب تک وہ لوگوں کے سامنے نماز نہ پڑھیں، میں نے خود دیکھا ہے طواف میں ایک آدمی طواف کر رہا تھا، اپنے آپ بتا رہا تھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، پھر روتا رہا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب تک میری بیوی، میری بیٹے، یہ دنیا مجھے نہ دیکھے کہ یہ روتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اس وقت گویا میری دعا قبول ہی نہیں۔ تو یہ نمائشی دین خدا کو پسند ہوگا؟ کیا نمائشی شعر، اگر شعر سے کوئی فوٹو نکال دے یا کاغذ کا شعر بنایا جائے تو اس کے لیے ایک چوہا بس ہے یا بس نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی، اگر 1,00,000 شعر کاغذ کی ہوں اور ایک چوہا سچا ہو تو کون جیتے گا؟ چوہا جاتے گا۔ تم مومن ہو، سچے شعر ہو، بھائی انشاءاللہ تم سچے شعر ہو، لیکن اگر ہم نقلی مسلمان ہوں گے تو ایک اصلی چوہا ہندو تم پر غالب آ جائے گا۔ یہ کیوں غالب آئے گا؟ کہ وہ سچا ہے اپنی مذہب میں، تم کیا ہو؟ تم جھوٹی ہو۔ تو جب یہ ہم موقع آتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہم نے دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیا، کیونکہ یہ لوگ میدانی لوگ تھے۔ ان لوگوں کو دین بتانا تھا، انہوں نے دین نہیں بتایا،
بلکہ خود دین کے لیے رکاوٹ بن جائے گی. آج کل ہم رکاوٹ ہیں نہیں رکاوٹ ہے، خود رکاوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی ایسے کرے گا تو اس کی دنیا میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. ومن يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب. تم میں سے اہل کتاب میں سے جن کے پاس آسمانی تعلیمات ہے، تم میں سے جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا دنیا میں. آج مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ رسوا ہے. چند کروڑ یہودی ہیں، چند کروڑ بھی نہیں ہوں گے شاید، اور مسلمان 2.25 ارب ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں، لیکن غالب کون ہے؟ سوال یہ ہے حکومت تم پر کون کرتا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ چیز اپنائی نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، ہم اس کو چھوڑا. اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں مسلمانوں کی ان کی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سنائی، ان کا کام سنایا، ان کی پوری امتوں کی تاریخ بتائی کہ دیکھو انہوں نے 3 کام جب نہیں کیے تو کیا ہو گیا؟ وہ رسوا ہو گئے. پہلی وہ چیز کیا تھی کہ وہ اپنے اصلاح سے غافل ہو گئے، تزکیہ نہیں کیا اس نے، ان کے دلوں سے خوف الہی نکل گئی، اللہ تعالیٰ کی محبت نکل گئی، اللہ تعالیٰ کی خشیت نکل گئی، اللہ تعالیٰ کی عظمت نکل گئی، اللہ تعالیٰ سے دل سے جوڑ نہیں رہا تو کیا ہو گئے؟ نیچے گر گئے. پہلی بات. اس کے بعد ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایماندارو پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح، پوری کی پوری. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلی تاریخ کو سامنے رکھ کر ہمیں بتایا کہ دیکھو پیسہ نہ کرو. قد افلح من تزکیٰ، تزکیے کی بتایا. پھر کہا کہ دیکھو پوری دین پر عمل کرو، پوری دین پر عمل کرو، کوئی بات تمہاری دین سے ہٹی ہوئی نہ ہو. ہم کفر کی چیزوں پر فخر کرتے ہیں، صرف ایک نماز پڑھتے ہیں، اب وہی اللہ پاک کی شکر ہے، باقی ہم کیا نہیں کرتے، جو وہ نہیں کرو وہ کرتے ہیں. سود ہم کھاتے ہیں، اس سے زیادہ کھاتے ہیں. اس کی تہذیب کے پیچھے ہم کیا وہ بھاگ رہے ہیں. تو ہم نے پوری اسلام کو نہیں اپنایا. ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز، ہم پوری قوم کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت تاکید سے فرمایا کہ تم بائی ہو. انما المؤمنون اخوہ، تم بائی ہو. عرب ہے، عجم ہے، عرب ہے، عجم ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، سب کے سب تم ایک جسد ہو، ایک جان ہو. تمہاری انگلی کو کوئی کاٹے تم کیا کرو گے؟ تلوار اٹھائے گے؟ نہیں اٹھاؤ گے. یہ بائی تمہارا انگلی ہے، خواہ پنجاب کا ہے، خواہ سندھ کا ہے، جہاں کا بھی ہے، تمہارا مسلمان تمہارا بھائی ہے. اس عقید کی بات فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی رسی کو تامو. تمہارے کام الگ الگ ہوں گے لیکن پکڑو سب رسی کو. کس کو؟ رسی کو پکڑو. ہم نے قوم کو، ملکوں کو زبانی لسانوں پر تقسیم کیا. یہ تو جاہلوں کا کام ہے. چھوٹی مسائل کی بنیاد پر ہم نے قوم کو تقسیم کر دیا. جو بنیادی اعمال ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ایک آدمی اوپر سے گر گیا، آسمان سے گر پڑا، نہیں وہ پہاڑ سے، اس کا سر بھی ٹوٹ گیا، پاؤں بھی ٹوٹ گئے، اب وہ زندہ ہے، پانی اس سے خون بہہ رہا ہے. تم اس کو کہتے ہو کہ بھئی ایسا کرو کہ تم اس پہ جب ڈاکٹر آ جائے
تو کہے کہ اس میں کانٹے دیکھو، کانٹا ہے یا نہیں ہے. بالکل آج کل جیسا کرونا نہیں ہے، اسپتال کو جائیں دل کا مریض ہو کہتے ہیں کہ پہلے کرونا کا ٹیسٹ لاؤ. وہ مر رہا ہے. جب وہ مر رہا ہے تو بھائی مرنے سے علاج تو کرو، پھر دیکھو جو بیماری ہو. تو اس طرح وہ آدمی مر رہا ہے، تم اس کے اندر کیا دیکھتے ہو؟ کانٹے دیکھتے ہو. یہ ڈاکٹر ہے نہیں. تو اس طرح امت گر چکی ہے. ہماری بارڈر محفوظ نہیں ہے مسلمانوں کی. پاکستان تو پھر غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ فضل ہے. میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ تمام اسلامی دنیا میں پاکستان جیسی حکومت نہیں ہے. گلہ ہے مجھے اس سے، رشوت کھاتے کرپٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ایک پشتو والا آدمی تھا، وہ ہمارے پشتو بول رہا تھا. وہ کہیں گیا تھا دوسری ممالک علاقے میں، وہاں وہ شراب بھی پیتے تھے، چرس پیتے تھے، دھوکے دیتے تھے، مختلف کام کرتے تھے. وہ بیچارہ صرف چرس پیتا تھا، باقی ٹھیک ہے. تو وہ جب واپس آیا تو اس نے اپنے علاقے والوں کو کہا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ تم بدماش ہو، تم برے ہو. زخوچ کلا نور خلق میں وقت تو کہاں سے بولا گیا کہاں سے. جب دوسرے لوگوں کو میں نے دیکھ لیا، دوسری قوموں کو دیکھ لیا، میں تو اس میں کی بنسبت کاکا صاحب ہوں. کاکا صاحب بہت معروف شخصیت تھی ہماری، وہ صبح سرحد کی. ہماری حضرت مفتی مولانا سید کا خان کا خیل صاحب اس کی اس میں کیا اس کی پڑپوت میں آتے ہیں، جب اس کے اولاد میں سے ہے. وہ اتنی معروف شخصیت تھی کہ وہ کہتی کہ پھر تو مجھے ایسا لگا کہ وہ میں کا کاسے. تو دوسری ممالک، اسلامی ممالک کے بارے میں کہتا ہوں، ترک لے لیں، دوسری ممالک لیں، جتنے ممالک لے لیں، اب بھی پاکستان دوسری ممالک کے بارے میں کیا ہے کہ مقابلے میں کیا ہے؟ کاکا صاحب ہے. لیکن اس کو اور اچھا ہونا چاہیے، اور اچھا ہونا چاہیے. یہ قوموں کی قیادت کرے گا تو اسی قوموں کے مسلمانوں کی امیدیں وہ بچتا ہے. ہماری فوج کے ساتھ، ہماری پولیس کے ساتھ وہ لوگ جانتے ہیں کہ بہت کہ اسلام کا قلعہ ہے. اسلام کا قلعہ ہے تو پوری قیادت کرو. پھر یہ قلعہ ہے، باقی سود کو ہٹا دو. اللہ پاک تم کو قانون دیا ہے، ترتیب دیا ہے تمہارے پاس. بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم چھوڑ لیں. ہمارے نماز کے فرائض پر ہم متفق ہے، شرائط پر متفق ہے، سجدہ پر متفق ہے. ایک چیز میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں. اب اس پر تم مجھے اسلام سے نکالتے ہو، کیونکہ یہاں کہ یہاں اٹھائیں، کوئی کہ یہاں اٹھائیں. اس پر میں کسی کو مشرک کہوں. مجھے آپ علماء بتائیں کہ اس کفر و شرک کا مسئلہ ہے. تو ایسے مسائل کے بجائے ہم امت کو جو بنیادی مسائل ہیں ان پر اکٹھا کر دیں. یہ ضروری ہے، ضروری نہیں. اس پر انشاءاللہ مولانا کچھ بات کریں گے، ہمارا سیدنا خیر صاحب. تو میں نے آپ کے سامنے کی 3 باتوں کے لیے ہم آئے ہیں. ہم نہ کسی یہاں ہمارا کوئی ترتیب ہے کس طرح ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے جس سے ہمارے اندر ایمانی صفات پیدا ہو جائے، امانت دار بن جائیں، عدل والے بن جائیں. یہ ہماری سب کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے. جماعتوں کی ضرورت ہے، جمعیتوں کی ضروری ہے، اداروں کی ضرورت ہے. ہمارے عدل والے بن جائیں، ہم جھوٹ چھوڑ دیں، ہم سچے بن جائیں. یہ ہماری وہ ہے. دوسری بات یہ کہ پوری دین کا نقشہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ دین ہے. تیسری بات لسانی بنیادوں پر، دوسری بنیادوں پر امت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ سب کو آپس میں متحد کریں. اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو کچھ باتیں ہمارے حضرت سے سب کریں گے. میں نے آپ کو صرف تمہیداً چند باتیں کی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ کیسے فرمائیں.